کسی نے کہا کہ حضرت فلانا آدمی بڑا نیک ہے. کہا نیک تو ہے لیکن اس میں ایک کمی ہے. کیا کمی ہے؟ حضرت ہم نے تو اس میں کوئی کمی نہیں دیکھی. کیا کمی ہے؟ فرمایا نیک تو ہے لیکن کمی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا بھی ہے. اپنی اصلاح کرنا فرض ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے. ڈرتے پتہ نہیں نماز تو پڑھی تھی قبول ہوئی کہ نہیں. اللہ تیری رحمت سے امید ہے تو اس کو قبول کر لے گا، لیکن اپنے گناہوں سے ڈر ہے کہ وہ بے دھیانی کی نماز تھی. اللہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی قیامت کے دن آنکھیں الٹ جائیں گی، خوف سے دل جو ہے اچھل رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ زنا کرنے والے، چوری کرنے والے ہوں گے، شراب پینے والے ہوں گے جو اس دن اس طرح ڈر کر کے ان کی آنکھیں الٹ جائیں گی اور دل اوپر آ رہے ہوں گے؟ کہا نہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزے دار تھے، جو نمازی تھے، لیکن ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں نماز روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. کر کر کے ڈرنا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ، ان کے کمرے میں لکھا ہوا تھا یا نہیں لیکن یوں فرماتے تھے، شاید لکھا ہوا تھا کہیں پر، تو فرماتے تھے کہ میں روزانہ یہ 2 جملے بولتا ہوں اور دل سے بولتا ہوں. کیا؟ میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں فی الحال. ابھی موجودہ حال میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں. کتنے بڑے بڑے لوگ کیا کیا کر رہے ہوں گے، میں تو بہت چھوٹا ہوں. میری پتہ نہیں چیزیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. میں اللہ کے ہاں کس درجے پر کھڑا ہوں، یا میرا کوئی درجہ ہے بھی کہ نہیں ہے. فرمایا کرتے تھے کبھی فرمایا کرتے تھے، اے اللہ اپنی جنت میں جگہ دے دے، اس لیے نہیں کہ میں اس کا مستحق ہوں، اس لیے کہ تیری جہنم سے ڈر لگتا ہے. یہ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. ہماری طرح شوباز نہیں تھے، شو دکھانے والے نہیں تھے. دل سے کہتے کہ اللہ اپنی جنت میں جگہ دے دے، اس لیے نہیں کہ میں اس کا مستحق سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، مگر اس لیے کہ اے اللہ تیری جہنم سے ڈر لگتا ہے. فرماتے تھے فی الحال اس وقت موجود جب زمانہ ہے، اس موجود زمانے میں تمام مسلمانوں سے کمتر ہوں. مجھے بالکل معلوم نہیں کہ کون سا مسلمان جو کہ بالکل گرا پڑا ہے، اس کی کون سی چیز تجھے پسند آ جائے اور تو اس کو کہیں کا کہیں پہنچا دے. اب میری کون سی چیز تجھے ناپسند ہو اور مجھے تو کہیں کا کہیں پہنچا دے، گرا دے. بشر حافی کا نام سنا ہے؟ بڑے بزرگوں میں سے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی درس میں آتے کبھی تو حضرت امام احمد بن حنبل کھڑے ہو جاتے. کسی نے کہا حضرت آپ ان کا کھڑے ہو کر آپ اتنے بڑے عالم امام امت کے اور یہ تو عالم نہیں ہے، آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کتاب اللہ کا عالم ہوں اور یہ اللہ کے عالم ہیں، یہ اللہ کو ایسا پہچانتے ہیں. اور بتاؤں، امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بڑھیا آئی، کہنے لگی میں روئی سے دھاگا بناتی ہوں. اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کیا، دھاگا کاتنا یا روئی کاتنا، ایسا کوئی لفظ ہوتا ہے. تو چرخی کے اوپر رکھ کر کے اس طرح سے روئی سے دھاگا بنایا جاتا تھا. تو کہنے لگی کہ میں روئی سے دھاگا بناتی ہوں. ایک دن میں روئی سے دھاگا بنا رہی تھی، چاند کی روشنی میں کرتی ہوں. ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کی سواری وہاں سے گزری. اس کے پاس بڑے بڑے جو مشال ہوتے ہیں، لائٹ والے مشال ہاتھوں میں ایسے پکڑے ہوئے تھے انہوں نے. تو روشنی خوب ہو گئی اور میں نے جلدی اس میں اور زیادہ روئی کا دھاگا بنا لیا. اچھا، اس کے بعد وہ لوگ گزر گئے. اب مجھے خیال آتا ہے کہ بادشاہ تو بڑا ظالم ہے اور میں نے اس بادشاہ کی روشنی کے اندر یہ جو دھاگا بنایا ہے، یہ دھاگا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟
बुढ़िया पूछती है कि मेरे लिए ये जायज है कि नहीं है कि ये धागा तो मैंने बनाया है अपने अपने बादशाह, जालिम बादशाह की रोशनी में। तो इमाम साहब ने पूछा तुम हो कौन? कहने लगी मैं बिशर हाफी की बहन हूं। इमाम साहब ने कहा जब तू बिशर हाफी की बहन है तेरे लिए जायज नहीं है, आम आदमी के लिए जायज है, लेकिन जो तकवा के जिस मकाम पर तुम लोग पहुंच गए हो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। तो ये बिशर हाफी शराब के नशे में थे, इनकी गफलत का जमाना था, शराब के नशे में थे, नंगे पांव चले जा रहे थे जैसे शराबी चलते। एक कागज पड़ा जमीन पड़ा नजर आया, जैसे शराबी होते हैं, उठा लिया मैंने, उठाया तो देखा इस पे अल्लाह लिखा है। उसको चूमा, चूम कर उसको ऊंची जगह पे रखा कि अल्लाह तेरा नाम जमीन पे पड़ा हुआ था। रात सोए, ख्वाब में जियारत हो गई, तो कहा बिशर तूने मेरा नाम ऊंचा किया, हम दुनिया में तेरा नाम ऊंचा कर देंगे। सारी जिंदगी फिर चप्पल नहीं पहनी उन्होंने, कि जिस वक्त मेरे अल्लाह ने मुझे पसंद किया है उस वक्त मैंने चप्पल नहीं पहनी थी। बात कहां से चली थी आदमी ने, कितने से बचने की अजीब से चली थी ना। हम सबको क्या समझते हैं, अपने से ऊंचा समझते हैं। अल्लाह को किसी की कौन सी बात पसंद आ जाए और वो उसको कहां से कहां पहुंचाते, बिशराफी बना दे। और ये एक जुमला, और दूसरा जुमला फरमाते थे और फिल माल, ये तो फिलहाल सारे मुसलमानों से कमतर, और फिल माल मैं अपने आप को काफिरों से, जानवरों से बदतर समझता हूं। फिल माल, माल का मतलब होता है उर्दू में अंजाम। अंजाम कैसा होगा ये तो पता ही नहीं है, अंजाम क्या होगा ये तो पता ही नहीं है। अगर अंजाम खराब हो गया तब तो काफिर वो मुझसे बेहतर है कि दुनिया में तो अय्याशी कर गया, और जानवर मुझसे बेहतर है कि उनको कल क़यामत के दिन बुलाया जाएगा और मट्टी कर दिया जाएगा, मुझे तो फिर जहन्नम में भुगतना पड़ेगा। फरमाते थे मैं हर रोज ये दो जुमले अपने मुंह से अदा किया करता हूं ताकि मैं अपने वजूब, तकब्बुर और वजूब और ये चीजें ना, डरते ऊपर वाले मंजिल में बावजू हैं बयानुल कुरान, जो कुरान करीम है उसकी तफसीर लिख रहे हैं। इतने में एक लड़का ऊपर आया कि मौलाना शबीर अली ये कह रहे हैं, तो उन्होंने उस लड़के को देखा और तेजी से नीचे उतरे, तेजी से सीढ़ी से नीचे उतरे और कहा बोली शबीर अली तुमको क्या हो गया है, तुमने मेरी तन्हाई में एक ऐसे लड़के को भेज दिया जिसकी दाढ़ी मोछ अभी नहीं निकली है, करीबुल बलोग है, इससे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। बताओ, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मामूली आदमी नहीं है, डरते थे, लम्हा डरते थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया डरते रहो, जब तुम्हारी मौत ईमान पर आ जाए फिर समझना कि आगे मजे हैं। और फरमाया जब तक मौत ईमान पर ना आए हर वक्त खतरे में हो। ये जो तकब्बुर है ये तो मैंने बताया आमतौर पर नजर भी आ जाता है, समझ भी आ जाता है, अपने अंदर भी उजुब नजर नहीं आता, उजुब समझ में नहीं आता। जो चूंटी की रफ्तार है ना, घोड़े की रफ्तार होती है तो वो आहिस्ता भी चले तो टक टक आवाज आती है ना, और चूंटी की रफ्तार हो तो उसकी आवाज नहीं आती। उजुब चूंटी की रफ्तार से भी आहिस्ता से दिल में दाखिल होता है। झूठ बोलना छोड़ दिया, गीबत खत्म कर दी, बदनजरी को काबू कर लिया, दिन में रोजा रखता हूं, रात को तहज्जुद पढ़ता हूं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता उजुब दाखिल हो रहा है अंदर, ऐसी आहिस्तगी से कि पता ही नहीं चल रहा।
اور جو ہی داخل ہو گیا یہ آدمی آسمان پر تھا، پاتال میں، زمین میں آ گیا، ختم، سب کچھ ختم۔ رجب تم ہو کیا؟ یہ گدا قطرہ تمہارا یہ خیال کیسے ہوا کہ تم بھی کچھ ہو؟ سب ختم۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جی میں آیا کہ میں بہت کمزور ہو رہا ہوں، ایمانی اعتبار سے ایسا لگ رہا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں روزہ رکھوں تاکہ میری ایمانی کیفیت بڑھ جائے۔ روزہ رکھنا شروع کر دیا نفلی، اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ان کی مجلس میں چلے گئے۔ خواجہ صاحب کی مجلس ختم ہوئی تو کھانا لگ گیا، دوپہر کا وقت تھا، کھانا لگا تو سب کو بلایا گیا کہ آ جاؤ بھی دسترخوان پہ، یہ بیٹھے رہے، روزہ تھا۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے کہا یعقوب یہاں آ جاؤ، کبھی کبھی روزے سے کھانا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پہلے تو یہ حیران ہو گئے کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ والوں کو اللہ پاک کھول دیتے ہیں چیزوں کو۔ اور پھر کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں روزے سے کھانا بڑھ جاتا ہے تو صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ میرے دل کے اندر ایک عجب پیدا ہونے لگا کہ دیکھو یہ سب تو بغیر روزے کے ہیں، میں روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں۔ اور عجب آیا اور میں گیا تو فوراً کہا حضرت میں آ رہا ہوں، لیکن ایک بات اور ہو گئی میرے ساتھ، اور وہ یہ کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کرنا چاہیے، ورنہ تو آدمی نیکی میں رہ کے ہی جہنم میں چلا جائے۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہو گئے اور پھر ان کے ذریعے اپنی اصلاح کراتے رہے۔ ہم خانقاہوں میں آتے ہیں کانوں کا چسکے کے لیے نہیں آتے، یہاں آتے ہیں بیان بڑا اچھا ہوتا ہے، یہاں آتے ہیں لوگ مل جاتے ہیں، یہاں آتے ہیں فلاں فلاں آدمی بڑی دور سے آتا ہے، اس سے سارا ہفتہ ملاقات نہیں ہوتی، یہاں ملاقات ہو جائے گی۔ باقی چائے پاپے کے لیے تو کوئی نہیں آتا، اس سے اچھا ناشتہ گھر پہ ملتا ہے۔ جب یہاں آتے ہیں ایک نیت ہو کہ اے اللہ میری بھی اصلاح کر دے، بولو آمین۔ جتنے یہ جو باطنی گناہ ہیں جنہوں نے دل کے اندر نجاست بھر دیے، اللہ ان کو عافیت کے ساتھ صاف کر دے، اور اللہ ہمیں بھی کسی اللہ والے کا دامن پکڑا دے کہ جو ہماری نگرانی کرے، جو ہمیں بدلائے سمجھائے، جو ہمارے لیے دعائیں کرے۔ ہاں دعا کرتے ہیں، ہاں دعا کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا، اللہ کبھی کسی کے ہاتھ سے کچھ دکھا دے تو اور بات ہے، ورنہ دعا ہی ہے دعا۔ شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ کے پاس ان کا مرید آیا، حضرت رات بڑی خراب گزری، بڑی خراب گزری۔ کیا ہوا؟ کہا ساری رات بس سوتا تھا اور ناپاکی ہو جاتی، پھر نہاتا، پھر سوتا، پھر ناپاکی، ساری رات یہ رہا۔ تو شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ فرمایا ہاں اللہ پاک نے مجھ پر یہ بات کھولی کہ تم رات کو بڑی زیادہ شہوت کے زیر اثر ہو گئے، مجھے ڈر لگا کہ کہیں تم کسی غلط کاری مبتلا نہ ہو جاؤ، تو میں نے اللہ سے دعا کی اللہ اس کی حفاظت فرما، تو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری شہوت ایسے نکال دی۔ ان کے ہاتھ میں اللہ والوں کے کچھ نہیں ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن ایک بات ہے اور وہ ہے کہ یہ دعا کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اللہ پر ضروری نہیں، واجب نہیں، ذمہ داری نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں آنے میں یہ نیت رکھو کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے، ہم رسمی طور پر نہیں آئے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے ہی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم